أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو اپنے نفس کے ساتھ سب سے بڑا دشمن، یزید سے بھی بڑا دشمن تیرا نفس ہے. عالم کے اندر بھی ہے، جاہل کے اندر بھی ہے، ہر انسان کے اندر ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اگر تو اسے قتل کر لو تو کوئی کہے مولانا میرا جسم زخمی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، مجھے اتنا ثواب مل جائے گا. فرمایا کون کہتا ہے؟ سب سے بڑی تلوار جو لڑنی ہے اس نفس کے خلاف لڑنی ہے. اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو دنیا میں کامیاب ترین انسان بن جائے گا. اور مولا فرماتا ہے یہ جو نفس ہے یہ سانپ کی طرح ہے. تو مت سمجھنا کہ تم نے 4 روزے رکھ لیے، 5 نمازیں پڑھ لی، 6 مجلسیں سن لی، 1 سال سے نماز شب پڑھ رہے ہو اور 2 سال سے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب نفس مر گیا. فرمایا یہ اتنا بدبخت ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے، تجھے دھوکہ دیتا ہے، اب میں چلا گیا، میں نہیں ہوں، پھر اچانک سے تیرے وجود میں بیدار ہو جاتا ہے. تو فرمایا ہمیشہ چوکس رہا کرو. یہ ایک سرکش گھوڑا ہے جسے تمہیں رام کرنا ہے، اور جب یہ رام ہو جاتا ہے فرماتے ہیں اس کو اپنا تابع دار غلام بناؤ. امام حسین کا آواز ہے کیا ایا ایھا النفس المطمئنہ. جب تو بلند مراتب پہ آتا ہے تو تمہارا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. اب جو تو کہتا ہے کہ نفس تیری اتباع کرتا ہے. اس کی بھی ٹریننگ ہے کہ جتنی عبادات اللہ نے واجب کی، مثلا اللہ نے خمس واجب کیا، کیوں واجب کیا؟ صرف اسی لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں جو بیہ لگی ہوئی ہے مال کے ساتھ بندھی تو نہیں ہوئی، وہ تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے. اب ویسٹرن ورلڈ کا کلچر کیا تھا؟ یہ لنڈے میں جتنے کپڑے آتے ہیں ہمارے اتنے مومنین بزنس نہیں کرتے ہیں ادھر ادھر. پتہ نہیں ہے کہ شریعت کے اعتبار سے یہ بزنس کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. وہاں پہ وہ چیریٹی کے طور پہ اپنے جتنے پرانے کپڑے ہیں غریب ملکوں میں بھیج دیتے ہیں. یہاں پہ وہ استری شستری کر کے نئی شے کر کے پھر دوسرے ممالک میں بیچتے ہیں. اگر کسی نے چیریٹی کی نیت سے دیا آپ اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے. وہ کس کے لیے ہے؟ غریب لوگ کر رہے ہیں، لنڈے میں جا رہے ہیں، بوٹ بک رہے ہیں، کپڑے بک رہے ہیں سب، اور آپ بھی جا رہے ہیں خریدتے جا رہے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے یہ چیریٹی کے کپڑے ہیں، اگر واقعی چیریٹی کے ہیں تو اس کی بزنس کرنا منع ہے. لیکن نہیں چیریٹی کے نہیں ہیں، پرانے کپڑے ہیں انہوں نے بیچے ہیں، آپ اس سے بزنس کر سکتے. لیکن سوال یہ کہ یہ جو کلچر ہے یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ اپنی جو چیز پرانی ہو گئی وہ غریبوں کو دو. جو کلچر علی بن ابی طالب کا ہے تنفقون مما تحبون، جو پرانا ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں دو، جو تجھے پسند ہے. یہ کردار علی بن ابی طالب. مولا 2 کپڑے لیتے ہیں، ایک اپنے لیے ایک عمر کے لیے. درزی نے 2 کپڑے جدا کیے، ایک اعلیٰ کپڑا تھا ایک تھوڑا سادہ سا تھا. اس نے اعلیٰ مولا کو دیا، جو ہر آدمی کرتا ہے غلام کے لیے سادی چیز لیتا ہے اپنے لیے اچھی لیتا ہے، اور جو سادہ تھا وہ قمر کو دیا. امام نے کہا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جو اچھے والا ہے وہ قمر کو دے، جو سادہ والا ہے وہ علی کو دے. کم بھرنے کا مولا آپ مولا آپ اچھا لباس پہنے. ورنہ کمبر علی بوڑھا ہو چکا ہے، تو جوان ہے، جوانوں پر اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو معیاری چیز پہن. فرماتے بیٹا حسن میرا دل کرتا ہے میں کباب کھاؤں. کئی دن ہو گئے علی نے کباب نہیں کھایا، ان کا بھی دل کرتا تھا. تو امام حسن نے بڑے دنوں کے بعد بابا کا دل کر رہا ہے، مولا جاتے ہیں کباب بناتے ہیں، گھر میں لاتے ہیں، سفرے کو رکھتے ہیں. اچانک در پہ فقیر کی آواز آتی ہے کوئی مجھے کھانا دینے والا. فرمایا حسن یہی کباب اٹھا اور اسے دے. تو بابا کوئی اور غذا اسے دیتا ہوں، گھر میں اور بھی ہے. فرمایا نہیں حسن، یہ دل غذا جس غذا کے لیے علی کا دل کر رہا تھا، مطلب یہ مجھے پسند تھا، اب میں وہی دوں گا. فرمایا جو فقیر ہے یہ فقیر نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا ہاتھ ہے، تو وہ چیز دیا کر جو تجھے پسند ہے. فرمایا حسن علی کا پیٹ تو نمک سے بھی بھر جائے گا، لیکن میں وہ چیز دوں گا جو علی کو پسند. یہ کردار اہل بیت ہے. لیکن ہمارے پاس وہی ویسٹرن کلچر ہے. ہاں بھائی سال کا اینڈ ہو گیا، دیکھو جتنے پرانے کپڑے بیوی نے نکال دیے، بچوں کے نکال دیے، بیٹوں کے نکال دیے. اب وہ بھی تو اچھی بات ہے، لیکن صرف یہ نہ کرو کہ جو چیز پرانی ہے وہ فقیروں کو دو. یہ کردار اہل بیت نہیں ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جتنے بھی واجبات ہیں، وہ خمس ہو، وہ زکات ہو، وہ روزہ ہو، یہ تمام پر اس لیے ہیں تاکہ تو اپنے نفس کو مارے اور تمہارے وجود میں طاقت پروردگار عالم پیدا ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہ لوگ ہر وقت رسول کو دیکھتے تھے، رسول کے اطراف میں رہتے تھے، رسول وضو کر رہے ہیں پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، مگر پھر بھی
جو رسول نے فرمایا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے رسول کے جانے کے بعد. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہاں گئے سب وہ؟ کہاں گئے وہ جو رسول کے چہرے کو، رسول کے اس کو؟ کچھ وجوہات تو ہوں گی نا کہ جس کی وجہ سے وہ حق سے منحرف ہو گئے. وہ یہ اس طرح کی سب وہی وجوہات ہیں جو ہمارے ائمہ نے بیان کی. وہ یہی مشکلات تھی. نفس سب سے بڑی مشکل ہے. نفس چاہے شہوت کا ہو، چاہے شہرت کا ہو، چاہے منصب کا ہو، چاہے کسی دولت کا ہو، نفس انسان کو کھا جاتا ہے. ایک نکتہ ہوتا ہے قلب کے اندر، اگر تربیت نہ ہو تو یہی نکتہ ایک بڑا جانور کا منہ بن کر انسان کو نگل لیتا ہے. ایک نکتہ ہے. اس کی تربیت کریں، ہم اپنے آپ کو تربیت کریں، کتابیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، سروکار رکھیں علماء کے ساتھ، پوچھتے رہیں. عزیزان محترم، عالم دین سے پوچھیں. آپ کے درمیان میں یہاں ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں علماء موجود ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ میری مشکل ہے. عالم ہمراز ہوتا، رازدار ہے. وہ عالم ہی نہیں جو لوگوں کا راز نہ رکھے. ہمارے اپنے سینے میں کتنے لوگوں کے راز ہیں. اگر ہم وہ سب لوگوں کو بتائیں تو کون ہمارے پاس آئے گا؟ یقیناً ایک شخص آپ پر اعتماد کر آ رہا ہے، وہ اپنا راز بتا رہا ہے کہ میری مشکل ہے. تو اس کی مشکل اس نے تو نہیں حل کرنی، اس نے تو اسی حدیث اور روایت کی روشنی میں حل کرنی ہے. تو جہاں ہم اتنے پابند ہیں ڈاکٹروں کو دکھانے کے، اس کو دکھانے کے، اس کو دکھانے کے، تو ایک روحانی، ایک اسپرچول ڈاکٹر سے بھی ہم رجوع کریں تاکہ ہمارے معاملات. عزیزان محترم، دنیا آپ دولت خرچ کر لیں، پیسے، اچھے برانڈڈ کپڑے پہن لیں، لیکن اگر اندر نفس پاک نہیں ہے تو وجود جتنا آپ باہر سے برانڈڈ کر لیں اندر سے اتنا ہی ان برانڈڈ ہے. یہ اتنا ہی ان برانڈڈ ہے. اصل اس کو کوئی برانڈ ہی نہیں ہے. آسمان والے جب اس نفس کو دیکھیں گے تو اس کو کوئی برانڈ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. اور آیت اللہ عظمہ بہجت جیسی شخصیات جب دیکھیں گی تو یہ نفس کسی جانور کی شکل اختیار کیے ہوگا. خدا نہ خواستہ اسی حالت میں موت آ گئی تو جو نفس تھا ویسا ہی قبر میں جائے گا، ویسے ہی جائے گا قبر میں. عالم برزخ عالم نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہوگا، وہ پیرلل ہے. عالم برزخ میرے ساتھ ہے. ابھی وہ عالم، وہ علماء جو اہل معنی ہیں، اہل دل ہیں، جو ہمارے حوزے میں بھی ہیں، وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں جو میری حقیقت ہے. یہ نہیں آئے گی ان کو نظر. جو میرے اندر کی کیفیت ہے ان کو وہ نظر آتی ہے. اس لیے وہ میری تربیت کرتے ہیں. اس لیے مجھے کہتے ہیں کہ وہ فلانی چیز چھوڑ دو، وہ فلانی چیز ترک کر دو. نماز تہجد جو قضا ہو رہی ہے اس کا ریزن یہ ہے. شہید مطہری ایک عالم دین کے ساتھ کہتے ہیں، شب ہم بیٹھے، کوئی بات تھی، بحث مباحثہ تھی، کہیں شعر و شاعری گفتگو آئی، کچھ شعر کہے. صبح ہوئی، جب اٹھایا گیا، جب دیکھا تو نماز صبح کا وقت یعنی فجر کا وقت تھا. گریہ کرنے لگ گئے. کہا کیوں؟ کہا تہجد کی نماز قضا ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ وہ جو رات کو شعر پڑھے تھے نا اس نے قضا کرا دی. اتنے دقیق